مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجداللہ خان خالد نے بتایا کہ مدینہ کے قریب ڈیزل ٹینکر سے بس کی ٹکر سے 42 ہندوستانی عمرہ زائرین کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ کم از کم 42 ہندوستانی عمرہ زائرین کی ہلاکت کا خدشہ جب پیر کی صبح مکے سے مدینہ منورہ جانے والی مسافر بس ڈیزل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ IST کے قریب 1:30 بجے ایک مقام پر پیش آیا جس کی شناخت مفرحات کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ متاثرین میں خواتین، بچے اور حیدرآباد کے متعدد زائرین شامل ہیں۔ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ بدقسمت بس میں تقریباً 20 خواتین اور 11 بچے سوار تھے۔ حجاج کرام مکے میں اپنی رسومات مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تصادم کے وقت متعدد مسافر مبینہ طور پر سو رہے تھے، جبکہ مقامی ذرائع نے 42 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ حکام ابھی بھی ہلاکتوں کی صحیح تعداد اور زندہ بچ جانے والوں کی حالت کی تصدیق کر رہے۔ ایمرجنسی سروسز بحالی کی کارروائیاں کر رہی۔ بعد ازاں مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجداللہ خان خالد نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور اسے سب سے ہولناک حادثہ قرار دیا۔ دیکھیے مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجداللہ خان خالد کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ آج جو ہے بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مکہ سے مدینہ جانے والی جو عمرے کے لیے گئے تھے پیسنجرز، زائرین کی بس جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہو کے ساری بس جل گئی۔ تقریباً رات کے 1:30 یا 2 بج رہے تھے، مجھے کوئی صاحب فون کیے تھے مدینے سے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ابھی، اور جس کے اندر جو ہے حیدرآباد کے کئی لوگ ہیں۔ اس میں صبح آتے آتے یہ معلوم ہوا کہ 42 پلگرمز جو گئے تھے ساروں کے سارے جل گئے، اور حیدرآباد کی 2 ٹریول ایجنسیز ہے، فلائی زون ٹورز اینڈ ٹریولز، مکہ حج اور عمرہ ٹورز اینڈ ٹریول سے یہ لوگ گئے تھے، اور حیدرآباد کے اس میں ابھی تک آئیڈینٹیفائی جو ہے 22 لوگ ہیں، کیونکہ ساری بس جل گئی۔ تقریباً باڈیز جو ہے بیونڈ ریکگنیزیشن ہے، باڈیز کو بھی نہیں پہچانا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی مجھے اطلاع ملی، میں ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر صاحب کو یہ ٹویٹ کرتے ہوئے ہم اطلاع کرے ہیں کہ اس میں جو ہے جلد سے جلد انڈین ایمبیسی ریاض اور انڈین کونسلیٹ ان جدہ کو ایکٹیو کریے۔ ساتھ ہی انڈین ایمبیسی ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے اس واقعے کے اوپر، اور کرن رجیجو منسٹر فار مائنارٹیز ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا، کرن رجیجو صاحب کا بھی ابھی اسٹیٹمنٹ آیا، اور انڈین ایمبیسی انڈین کونسلیٹ ان جدہ یہ کیس کو ڈیل کر رہی ہے۔ وہ لوگ اپنے ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ٹول فری نمبر اور واٹس اپ نمبر بھی دیے ہیں وہ لوگ۔ اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ سے بھی ہم ریکویسٹ کیے کہ یہاں پر حج ہاؤس میں امیڈیٹ ایک ہیلپ سینٹر فارم کریے، تاکہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار کو صحیح کریکٹ انفارمیشن نہیں مل رہی تھی، تو یہاں پر بھی حج ہاؤس میں گورنمنٹ آف تلنگانہ کی طرف سے ہیلپ سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور خود منسٹر فار مائنارٹیز ویلفیئر جناب اظہر الدین صاحب وہاں پر بیٹھیں گے، اور ہمارے چیئرمین ٹمریس جناب فہیم قریشی صاحب بھی وہاں پر موجود رہیں گے، تاکہ وہ گورنمنٹ سے اور انڈین ایمبیسی ان ریاض، انڈین کونسلیٹ ان سعودی جدہ سے کمیونیکیٹ کر کے یہاں پر جو حیدرآباد میں ان کے رشتہ دار ہیں ان کو یہ تمام اطلاع دیں گے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے ان تمام لواحقین کے رشتہ داروں کے غم میں ہم حصہ لیتے ہیں۔ اور میری ابھی جو ہے ابو عاصم اعظمی صاحب، جو ممبئی مانکپور اسمبلی کانسٹیٹنسی ممبئی کے MLA اور سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹرا کے صدر ہے، ان کے تعلقات جو ہے جو سعودی کونسلیٹ ان ممبئی ہے ان سے بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ کئی باڈیز ایسے جل گئے ہیں کہ ہم یہاں پر لا نہیں سکتے وہ باڈیز کو، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کی خواہش ہے یہ ہے کہ بھئی اس مقدس زمین پر یہ ایسا واقعہ ہو، وہاں پر مرے تو وہیں یہ لوگ فائنل رائٹس کروانا چاہ رہے ہیں اور وہیں تدفین کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار یہاں سے
इमरजेंसी में जो है सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं। तो मैं हमारे अबू आसिम आज़मी साहब से भी गुजारिश किया हूँ कि आप जो है सऊदी कौंसिल जनरल जो मुंबई में है उनसे बातचीत करिए, ताकि जो उनके रिश्तेदार यहाँ से जाना चाह रहे हैं वो उनको इमरजेंसी वीज़ा दीजिए। तो जो लोग भी जाना चाह रहे हैं आप लोग ये करिए कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप जो है इमरजेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करिए और कुछ देर इंतज़ार करिए। इसके अंदर जो है सऊदी काउंसिल जनरल इन मुंबई उनका भी कुछ स्टेटमेंट आने वाला है, हो सकता है कोई वीडियो आएगा या अबू आसिम आज़मी साहब का भी वीडियो आएगा इसके अंदर, ताकि जो लोग यहाँ से मदीना जाकर वहाँ पर अपने लवाकिन जो मर गए हैं उनके लास्ट राइट्स में शिरकत कर सकते हैं। आगे अगर कुछ रहेगा तो मैं दोबारा आपको सोशल मीडिया के ज़रिए सबसे पहले देखिए कि जिनको भी मालूमात हासिल करना है जो हैदराबाद में हैं वो लोग जाकर जो है हज हाउस नामपल्ली पे मालूमात हासिल कर सकते हैं, या और मजीद मालूमात करना है तो इंडियन एम्बेसी के इंडियन काउंसिल जनरल इन जिद्दा के टोल फ्री नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। और मजीद अगर कोई मालूमात हासिल करना है तो आप लोग मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं इन तमाम लोगों को आप शहीद कह सकते हैं कि ये लोग क्योंकि एहराम में थे और बावजू एहराम के ये लोग उम्रे की नीयत से यानी मक्के में अपने अराकीन कंप्लीट करके मदीना जा रहे थे। ये लोग कई लोग उसमें एहराम में थे ये लोग। तो मैं तमाम लोगों से उनके तमाम गम में हम शिरकत करते हैं। शुक्रिया।